آپ کے سامنے جو گفتگو چل رہی تھی وہ معرفت خدا کے بارے میں چل رہی تھی، اور آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ قرآن جو ہے وہ ہم سے کہتا ہے کہ معرفت کو حاصل کرو، اور بنا معرفت کے جو ہے وہ تمہارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی ایکشن، کوئی بھی ڈیڈ جو کچھ بھی تم کرو گے اس کا وہ ثواب جو ہے تم کو نہیں ملے گا، وہ فائدہ نہیں ملے گا کہ جو ملنا چاہیے۔ تو پھر جو ہے وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ تو قرآن نے جو ہے وہ ہمارے سامنے اس آیت کو پیش کیا تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم جو ہیں وہ اپنی نشانیوں کو تم کو دکھائیں گے اس کائنات میں، اور تمہارے ہی نفسوں کے اندر، تمہارے ہی سیلف کے اندر، تم اپنے اندر جو ہے وہ جھانک کے دیکھو، غور کرو، سوچو، تو تم جو ہے وہ خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ اب جو ہے وہ ایک آیت جو ہے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ یہ آیت جو ہے پڑھی ہم نے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، خدا تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ انسان کو چاہیے ہے کہ اس بات میں غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ مما خلق یخرج، اب یہ خدا خود ہی جواب دیتا ہے کہ اگر تم غور کرو گے کہ تم کس چیز سے پیدا ہوئے ہو، تمہارے اندر ہمبلنس پیدا ہوگی، تمہارے اندر تواضع پیدا ہوگی، تمہارے اندر جو ہے وہ کیا پیدا ہوگی، ہیوملٹی پیدا ہوگی، تم اپنی حقیقت کو سمجھنے لگو گے۔ اور اگین بھی میں یہی بار بار کہتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیتوں سے ہی میں آپ کے سامنے صرف گفتگو کر رہا ہوں، حدیثیں میں نہیں لے کے آ رہا ہوں، کیونکہ حدیثوں میں لوگ جو ہے وہ کوشچنز کر دیتے ہیں کہ ضعیف ہوگی اور کمزور ہوگی اور صحیح ہے غلط ہے۔ نہیں، قرآن کی آیتوں میں تو تم نہیں کہہ سکتے ہو کچھ۔ تو فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ غور کرے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب خود ہی جواب دیتا ہے، اے انسان خود کو پہچان۔ کیا کیسے پہچانو گے؟ سنو، یخرج خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، ہم کو جو پیدا کیا گیا ہے ایک ایسے پانی سے پیدا کیا گیا ہے کہ جو کمر سے اور سینے سے نکلتا ہے۔ اب جو غور کریں، خدا کہہ رہا ہے کہ یہ کمر سے اور سینے کے پانی سے تم پیدا کیے۔ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو، اونچا سمجھ رہے ہو کہ میں فلاں ہو گیا ہوں، میں ڈھمک ہو گیا ہوں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ کچھ بھی تو نہیں تھے تم۔ مولا علی علیہ السلام یہی تو کہتے ہیں، یہ کتنا عجیب ہے یہ انسان، کتنا جاہل ہے یہ انسان، کتنا نادان ہے یہ انسان کہ اس کی ابتدا نجس، اس کی انتہا نجس، جب پیدا ہوتا ہے تو بھی نجس پانی سے، اور جب مرتا ہے تو بھی نجس، غسل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں، ان دو نجاستوں کے بیچ میں تیسری نجاست یہ ہے کہ ہر وقت اپنے شکم میں نجاست کو لیے پھرتا ہے۔ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا ہے؟ اور پھر بھی جو ہے بہت غرور کرتا ہے، بڑا تکبر کرتا ہے، بڑا اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے۔ تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس، جو ہے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں، تھوڑا سا علم آ جاتا ہے تو کیا سمجھ لیتے ہیں، تھوڑی سی جو ہے وہ شہرت آ جاتی ہے تو کچھ سمجھنے لگتے ہیں، تھوڑی سی پاور آ جاتی ہے، طاقت مل جاتی ہے، کرسی مل جاتی ہے، پوزیشن اور پوسٹ مل جاتی ہے تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو امام کہہ رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اپنی خلقت میں غور کرو، تم دوسروں سے الگ نہیں ہو، جیسے دوسرے تھے ویسے ہی تم بھی ہو۔ کیا فرق ہے؟ کوئی آسمان سے ٹپکتا نہیں ہے۔ صرف جناب آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ عبادت تھی، جناب آدم علیہ السلام کی خلقت تھی، وہ ایک میراکولس خدا کی طرف سے جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے جو بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے، نہیں تو کوئی بھی محتاج، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ماں باپ کا محتاج نہ ہو۔ اس میں غور کرو، یہی ہے، میں انہی معرفت کی نشانیوں کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ غور کرو اس کے اوپر، سوچو
صرف اپنے جسم کے اوپر ہی سوچو، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ مثالیں میں نے آپ کے لیے جمع کی ہیں کہ اپنے صرف جسم کے اوپر ہی غور کر لو. باہر جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیسے معرفت کو حاصل کریں، کیسے معرفت کو حاصل کریں. خالی یہ سوچو کہ تمہارے کان کیسے سنتے ہیں، تمہاری آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں، دل کی دھڑکن جو ہے وہ کیسے چل رہی ہے، خون تمہارا صاف ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ، ایک منٹ کے لیے نہیں، کچھ سیکنڈز کے لیے یہ جو خون بند ہو جائے تو انسان کا برین جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے اور پیرالائز ہو جائے اور مر جائے. ایک کچھ ثانیوں کے لیے، کچھ سیکنڈز کے لیے سانس ہماری رک جائے تو بھی کیا ہو، ہم مر جائیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، دل جو ہے وہ کام کر رہا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے. سانس آپ تھوڑی دیر کے لیے روک سکتے ہیں، دل کی دھڑکن کوئی روک کے دکھائے کوئی روک کے نہیں روک سکتا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ دماغ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. ہم سوچتے ہیں ہمارے کنٹرول میں ہے دماغ ہمارا، نہیں. 90% نہیں، 95% جو کام وہ دماغ کر رہا ہے وہ آٹومیٹک کر رہا ہے. صرف 5% شاید اس سے بھی کم جو ہے ہمارے اختیار اور کنٹرول میں ہے. باقی سب کام آٹومیٹیکلی اندر ہو رہا ہے. صرف وہ کنٹرول اگر خدا لے لیتا ہے تو آدمی انسین ہو جاتا ہے. باڈی صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، آنکھیں بھی دیکھ رہی ہے، کان بھی سن رہے ہیں، چل بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے. لیکن خدا نے صرف جو ہے وہ 2-4% جو اس کو اختیار دیا تھا وہ لے لیتا ہے تو انسان کو انسین اور کریزی اور پاگل کہنے لگتے ہیں لوگ. اس کے اوپر غور کرو، کیوں نہیں سوچتے اس کے اوپر؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ پورا جو جسم ہے اس کے اندر جو بلڈ ہے، اس سے بڑھ کی نعمت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ بلڈ، خون. سب کچھ سنتھیٹک جو ہے وہ بننے لگا ہے لیکن ابھی تک بلڈ جو ہے نہیں بنا پائے. اور رگوں کا جو خدا عالم نے نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، جال جو بنایا ہوا ہے، اس میں صرف غور کریں. میرے پاس ایک پوری بک ہے لیکن اس کو جو ہے میں آپ کے سامنے بہت سی پوائنٹس کو نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ یہ صرف 1 یا 2 مجلسیں اس کے لیے میں نے رکھی ہیں. باقی جو ہے انشاءاللہ دوسرے موضوعات ہیں. یہ معرفت ہے، معرفت ہم کو حاصل کرنا. اب مثال کے طور پر آنکھ جو ہے وہ، آنکھ کوئی لے لیے، آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنا کمپلیکس سسٹم ہے. اس کے اندر جو رگیں ہیں، رگ یعنی وینز جو ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی، بہت ہی چھوٹی چھوٹی. آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنی لمبی ہے، اس کی لینتھ کتنی ہے؟ ڈاکٹر یہاں پر شاید بیٹھے ہیں، شاید بتا پائیں کوئی. اس کی لینتھ کتنی ہے جو رگیں ہیں اس کے اندر؟ 300 مائلز. اتنی لمبی اس کے اندر ایک آنکھ کے اندر جو ہے وہ رگیں ہیں. 300 مائلز. جو خدا عالم میں، یہاں پر ایک جو ہے وہ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو خدا اتنی سی آنکھ میں جو ہے وہ اتنی زیادہ رگوں کو سمیٹ کے رکھ سکتا ہے، کیا وہ نقطے میں قرآن کو نہیں سمیٹ سکتا ہے؟ اعتراض کرتے ہیں کہ علی جو ہے وہ نقطے میں قرآن کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ ہے تو اندر تمہارے اندر ہی. صرف ایک سیل کے بارے میں اگر میں بات کروں، سیل خلیہ جس کو کہتے ہیں، ایک سیل، وہ پورا ایک شہر ہے، سٹی ہے. وہ یہ سیلف سفیشینٹ سٹی ہے. اس کے اندر مشینز ہیں، سمجھ لیے بایولوجیکل مشینز ہیں جس سے ہم زندہ ہیں، جس سے ہم چل رہے ہیں، جس سے میں بول رہا ہوں، جس سے آپ سن رہے ہیں، جس سے آپ سب کچھ کر رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں. یہ سب سیلز جو ہیں وہ ہماری کر رہے ہیں. یہی ہے روح جو ہے صرف کمانڈر ہے لیکن باقی کام جو ہے وہ سیلز جو ہے وہ انجام دیتی ہیں. ان کے اوپر ہم غور کریں. اب دیکھیے خدا کی عظمت کو دیکھیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ خدا عظیم، واقعا جو ہے وہ اس کی قدرت ہے کہ ایک مصور، ایک آرٹسٹ جو ہے، جو بڑا آرٹسٹ ہے، اس سے پوچھا گیا کہ ایک اچھی نقاشی، ایک اچھی پکچر آپ کو ڈرا کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ جہاں پر پکچر ہم ڈرا کریں وہ ہلتی ڈلتی نہ ہو جگہ، اس میں موومنٹ نہیں ہونا چاہیے، اور جس کے اوپر ہم پکچر جو ہے وہ بنا رہے ہیں، پینٹ کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، وہ سرفیس جو ہے وہ فلیٹ ہونا چاہیے، ایک دم برابر کی ہونا چاہیے. اس میں جو ہے وہ
اور اسی طرح سے جو ہے وہ وہاں پر پوری لائٹ ہونا چاہیے، روشنی ہونا چاہیے، تاکہ دکھے کہ اندھیرے میں کون پینٹ کر سکتا ہے. تو یہ تینوں جو ہے وہ چیزیں. اب دیکھیے خدا اند عالم کیا کہہ رہا ہے. خدا اند عالم کہہ رہا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ تمہارا خالق وہ ہے. ایک آرٹسٹ کو خالی ایک آرڈینری پکچر بنانے کے لیے اتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تم اپنے خالق کو دیکھو کہ جس نے تمہاری پوری تصویر نقاشی بنا دی. ماں کے شکم میں وہ ہر وقت ہلتا ڈلتا رہتا ہے، جگہ بھی جو ہے وہ سطح بھی جو ہے وہ برابر نہیں ہے. اور ظلمات ثلاث، اور تین پردوں کے اندر خدا جو ہے تم کو بناتا ہے، تین پردوں کے اندر. غور تو کرو. اور یہ جو ہے وہ پتا ہے آج سے 1400 سال پہلے کی آیت ہے. اس پہ غور کیے، 3 پردے کیسے پتا چل گیا کہ 3 پردے ہیں؟ سائنس تو تھی نہیں اس وقت، کہتے ہیں جاہلیت کا زمانہ تھا. یہ قرآن کی حقانیت کو ثابت کرتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ خدا کی کتاب اور سچ ہے. یہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بات یہ کہ اگر ہم خدا کو پہچاننا چاہیں تو اس کے پہچاننے کے بہت سے خدا عالم نے راستے خود ہمارے ہی اندر، ہمارے وجود میں جو ہے وہ رکھتے ہیں. اور اگر ہم اس میں غور کریں گے تو واقعاً اس تک کے پہنچنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. کوشش جو ہے وہ ہمارا کام ہے. لیکن جو ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے جو ہے وہ دین کو سیکنڈری نہیں، بس شاید لاسٹ آن دا لسٹ ہو. شاید ہر چیز پرائیورٹی ہے ایکسپٹ فار دین کا علم حاصل کرنا ہم کو نہیں ہے پسند ہے. قرآن کے اوپر کام کرنا ہم کو پسند نہیں ہے. دوسرے جو ہیں وہ اس سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. دوسرے اس سے نہ جانے کیسی کیسی جو ہے وہ چیزوں کو نکال رہے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے خزانہ ہے. قرآن جو ہے وہ ایک اوشن ہے کہ جس میں آپ جو ہے وہ جائیے اور خود جو ہے وہ نکال کے لے کے آئیے. بس جو ہے وہ ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم غور کریں، تفکر کریں اور معرفت خدا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. دیکھیے پیسہ سب کماتے ہیں، کھاتے پیتے سب ہیں. خدا نے ان سب کا وعدہ کر لیا ہے ہم سے کہ ہم کسی کو بھوکا رہنے نہیں دیں گے. ہم کسی کو بھوکا رہنے نہیں دیں گے. زیادہ اس دنیا کے چکر میں نہیں، پیچھے نہ دوڑو. اور جو اس کے پیچھے دوڑتا ہے وہ اس سے بھاگتی ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے خود آتی ہے اس کے پیچھے، خود آتی ہے. جتنا بھاگو گے اتنا جو ہے وہ پاگل ہو جاؤ گے، کنفیوز ہو جاؤ گے. کنفیوز ہو جاؤ گے، نہیں سمجھ پاؤ گے. اور پھر آخر میں جب وقت انسان کا گزرنے لگتا ہے اور ڈھلان کا وقت آنے لگتا ہے اور چلنے کا وقت آنے لگتا ہے، اس وقت انسان کو تھوڑا تھوڑا احساس ہونا شروع ہوتا ہے، ارے یہ 50 سال میری زندگی کے گزر گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیسے چلے گئے. یہ سچ بتا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ خواب ہے کہ کل چھوٹے سے تھے، بچپن گزرا تھا، وہاں جا کے اس اسکول میں پڑھا تھا ہم نے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں اس یونیورسٹی میں یا کالج میں گئے تھے، اور پھر شادی ہو گئی، اور پھر کام جو ہے وہ کرنے لگے، اور خود بچے ہو گئے. ابھی لگتا ہے کہ ابھی ہم نے خود ہی کچھ نہیں سیکھا ہے، بچوں کو کیا سکھائیں. واقعاً ایسا ایک مرحلہ آتا ہے، موقع آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں خود تیار نہیں ہوں ابھی، میں نے خود نہیں کچھ سیکھا ہے اس دنیا کے بارے میں، اور یعنی اس زندگی کے بارے میں، تو میں دوسروں کو، اپنے بچوں کو کیا سکھاؤں. تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم کوشش کرنا شروع کریں. تھوڑا سا وقت دیں. بس میری ایک میسج سمجھ لیجئے کہ کوشش کریے کہ 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، ہاف این آور دین کو جو ہے وہ دیجیے. اسٹارٹ کیجیے قرآن کی تلاوت سے. اس کے بعد پھر قرآن کی آیتیں جو ہے اس کے ٹرانسلیشن کو پڑھیے دھیرے دھیرے. اور پھر اس کے بعد جو ہے کسی اسکالر کے پاس جا کے اس سے تفسیر جو ہے قرآن کی سیکھنے کی کوشش کیجیے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم کم سے کم یہ تو کہہ سکیں خدا کے سامنے، پروردگار میں نے کوشش تو کی تھی، تھوڑی سی کوشش تو کی تھی. ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ کل خدا کی بارگاہ میں جائیں اور یہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ چیزیں شکایت کریں گے قیامت کے دن. آپ کو پتا ہے نا، وہ حدیث تو سنی ہوگی بہت مرتبہ. اس میں سے ایک چیز قرآن بھی ہوگا کہ جس کو بیوٹیفل ہم جو ہے وہ اس میں
ریپ کر کے جو ہے وہ ریک میں رکھ دیتے ہیں اور جزدان میں، اور بس اس کے بعد وہیں پر رکھا رہتا ہے، اور سال میں جب کوئی سفر کرتا ہے تب اس کی ہوا دے دیتے ہیں، یا کبھی جو ہے کوئی مر جاتا ہے تو سورہ یاسین نکال کے پڑھ دیتے ہیں، اور دیٹس اٹ۔ کیا خدا کے سامنے جواب دیں گے؟ تو یہی قرآن کہے گا کہ یہ لوگ ہیں، ان لوگوں نے ہمارے پاس ظلم کیا ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب تھی۔ اب یہ ایک ہندو شنکر دیال شرما جو ہے اس کے لیے اس سے منسوب ہے کہ اس نے یہ بہت اچھی بات کہی ہے، پتہ نہیں اس نے کہی نہیں، کہ جس نے بھی کہی لیکن بات بہت اچھی کہی ہے۔ قرآن جو نازل ہوا تھا، خدا نے بھیجا تھا، وہ زندہ لوگوں کے لیے بھیجا تھا، اور ہم نے مردوں کی کتاب بنا دیا اس کو، کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو یاسین پڑھ کے اس کو ثواب بھیج دیتے ہیں، بس ختم، دیٹس اٹ، وی آر ڈن ود اٹ۔ نہیں، بس زحمت کو میں ختم کرتا ہوں۔ اسی چیز کو بچانے کے لیے، اسی چیز سے انسانیت کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جو خروج کیا یا جو نکلے اپنے گھر سے، وہ اسی وجہ سے نکلے تھے، اور کوئی بات نہیں تھی۔ ایک بات یہ آتی ہے کہ اگر حسین جو ہے وہ ایک جان بچانے ہی کے لیے جو ہے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتے، کیا چلا جاتا، بچے بھی بچ جاتے، گھر والے بھی بچ جاتے، خود کی بھی جان بچ جاتی، اور شاید کچھ تھوڑی بہت دولت بھی مل جاتی۔ لیکن حسین نے کہا کہ نہیں، جب دین کا معاملہ آتا ہے تو کمپرومائز نہیں ہے پھر۔ ہاں، دوسری چیزوں پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، اگر خود حسین کی عزت کے اوپر بھی فرق پڑ جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن دین کے اوپر جو ہے وہ نہیں، آنچ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ حسین جو ہے وہ دین کا سیویئر ہے، دین کا بچانے والا ہے۔ حسین نے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا طفلی میں، بچپن میں، اس کو جو ہے وہ نبھانے کے لیے حسین نکلے، اور اسی حسین کی صدقے میں آج آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، اسی حسین کے لیے بیٹھے ہیں، اور کچھ نہیں۔ آپ کو کیا ملتا ہے یہاں پر؟ کھانے کے لیے بہت اچھا کھانا مل جاتا ہے، گھومنے کے لیے کوئی گھومنے کی جگہ مل جاتی ہے، یا کیا انٹرٹینمنٹ ہوتا؟ نہیں، یہ حسین کا صدقہ ہے، یہی سمجھ لیے حسین کا صدقہ ہے کہ جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم کو اس عزاداری میں جتنی اچھی طرح سے ہو سکے ہم شرکت کریں، پارٹیسپیٹ کریں، اور اس میں ہم ہی زندہ رہیں گے، کیونکہ عزاداری ایک وہ چیز ہے کہ جس کا جو اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سوئے ہوئے مردہ دل کو یہ جگا دیتی ہے۔ بس عزیزان محترم، جب حسین علیہ السلام مجبور ہو گئے مدینے سے نکلنے کے لیے، روایت میں ملتا ہے کہ گھر سے نکل رہے ہیں تو ایک چھوٹی سی بچی ہے کہ جس کا نام ہے فاطمہ صغرا، وہ بابا سے یہی کہتی ہے، حسین سے یہی کہتی ہے کہ آپ ہم کو کس پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ لیکن جو ہے وہ حسین کسی طرح سے مناتے ہیں، اور وہ بچی جو ہے وہ رک جاتی ہے، لیکن آخر میں ملتا ہے کہ جب وداع کا وقت آتا ہے تو جناب علی اصغر کو جناب فاطمہ صغرا اپنے گود میں لے لیتی ہیں۔ اب جناب علی اصغر جو ہے وہ گود سے جو ہے وہ جناب فاطمہ صغرا کے نکلنا نہیں چاہتے ہیں۔ کوئی بھی، سب بیویاں آگے بڑھیں، کبھی جناب زینب آگے بڑھیں، کبھی جناب رباب آگے بڑھیں، لیکن جناب علی اصغر جو ہیں وہ جناب فاطمہ صغرا کی گود میں ہی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمکے ہوئے ہیں۔ بس روایت میں ہی ملتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا آقا حسین آگے بڑھتا ہے، اور نہ جانے کیا علی اصغر کے کان میں کہا، علی اصغر سے کیا کہا، شاید حسین نے یہی کہا ہوگا، بیٹا تمہارے بغیر کربلا کی قربانی ہے وہ پوری نہ ہو سکے گی، تم تو میرے ننھے مجاہد ہو، چلنا ہوگا تم کو۔ بس یہی روایت میں ملتا ہے کہ جناب علی اصغر بس جناب فاطمہ صغرا کو چھوڑ کے جناب امام حسین کی گود میں آ گئے۔ ہاں، اب یہ قافلہ چلنا شروع ہوا۔ ہاں، حسین کا سفر بڑا طویل تھا، 6 مہینے لگے، بلکہ اس سے بھی زیادہ وقت لگا حسین کو۔ بس روایت بتاتی ہے کہ جناب امام حسین نے جناب مسلم ابن عقیل کو
کوفے میں بھیجا تاکہ جا کے دیکھیں کہ کوفے کا ماحول کیا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی، اور تو پھر حسین نے اپنے راستے کو عراق اور کوفے سے موڑ دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے راستے کی طرف چلنے لگے۔ روایت میں بس یہی ملتا ہے۔ آج جو ہے وہ جناب امام حسین علیہ السلام کے ورود کے مصائب مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ بس بتاتی ہے روایت کہ حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ چلتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر حسین کا ایک ساتھی، حسین کے اصحاب میں سے ایک جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر سوار تھا، اور اس نے اپنے رکاب میں جو ہے وہ پیر ڈال کے کھڑا ہوا، اور اس کے بعد جو اس نے دور سے دیکھا اور کہنے لگا اللہ اکبر، تکبیر کی آواز کو بلند کیا۔ بس امام نے پوچھا کہ یہ تکبیر کی آواز اللہ اکبر یہاں پر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ آقا میں دیکھ رہا ہوں دور سے نخلستان نظر آ رہا ہے، کچھ کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ یہاں تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جو یہاں پر نخلستان ہو، ذرا غور سے دیکھ کیا ہے۔ جب غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ نیزے ہیں کہ جو درختوں کی شکل میں نظر آ رہے تھے۔ تو اب کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے، جو ہم کو گھیرنے کے لیے آ رہا ہے۔ بس روایت یہ بتاتی ہے کہ حسین وہیں پر رک گئے، اور ہر کا لشکر کہ جو 1000 سپاہی تھے وہ حسین کے قریب آئے، اور آنے کے بعد حسین کی لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈال دیا ہر نے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے ہر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے یہ کیا کرتا ہے؟ ہر نے پلٹ کے کہا حسین، آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی کچھ ضرور کہتا۔ ایک مرتبہ ہر نے کہا کہ ہم آپ کے راستے کو روکنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ بس روایت بتاتی ہے کہ ہر تو یہ باتیں کر رہا ہے، لیکن حسین ہر کے جو سپاہی ہیں ان کی طرف جب نگاہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ عجیب، ان کے چہرے زرد ہیں، عجیب جو ہے وہ چہروں کی حالت ہے۔ ایک مرتبہ ہر سے کہنے لگے کہ باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ تمہارے سپاہیوں کے چہروں کے اوپر یہ آثار عجیب کس طرح سے ہیں؟ کہا کہ حسین ہمارا پانی کا ذخیرہ، ہمارا پانی کا اسٹاک ختم ہو گیا ہے، اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے سپاہیوں کی حالت جو ہے یہ ہوئی۔ بس ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ دیکھو باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے میں تم کو پانی پلاتا ہوں۔ اور بتاتے ہیں کہ حسین نے اپنے جو پانی کا ذخیرہ تھا، اسٹاک تھا، اور اس کے منہ کو کھول دیا، اور سب نے سیراب ہو کے پانی پیا۔ اور پھر روایت میں یہ ملتا ہے کہ حسین نے یہ بھی حکم دیا کہ یہ جو اس کے گھوڑے ہیں ان کے پاس بھی 3 مرتبہ پانی ان کے سامنے رکھنا، جب وہ خود سے اپنے منہ کو ہٹا لے تب پانی کو ہٹانا۔ اور روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ ہر کے اصحاب، ہر کے سپاہیوں میں سے ایک ایسا سپاہی تھا کہ جو بوکھلاہٹ میں، گھبراہٹ میں، پیاس کی وجہ سے پانی نہیں پی پا رہا تھا۔ تو جب حسین نے دیکھا تو حسین خود اپنے گھوڑے سے اترے، اور اتر کے اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلایا۔ اب آپ جو ہے وہ غور کیجئے کہ کیا ایک طرف حسین کی یہ سخاوت ہے اور حسین کی یہ نیکی ہے، اور دوسری طرف ہر کے جو سپاہی ہیں، کیا کربلا کے میدان میں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو وہاں پر ہو؟ غور کرنے والی بات ہے۔ کیا کوئی بھی نہیں تھا؟ خود حسین نے پانی پلایا جب وہ پیاسے تھے، لیکن حسین کے بچے العطش 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 کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ جناب سکینہ تڑپتی رہی پانی کے لیے، جناب علی اصغر کی شہادت ہو گئی پانی کی وجہ سے، لیکن یہ ظالم ان کے دل نہیں پگھلے۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک طرف حسین نے انسانیت کو معراج کے اوپر پہنچا دیا تھا، اور دوسری طرف جو ہے وہ یزیدیت نے انسانیت کو اتنا گرا دیا تھا کہ انسانیت درندوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ گر چکی تھی۔ بس ہر نے پھر امام حسین سے کہا
کہ میں آپ کو گرفتار کر کے کوفے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، حسین نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بس حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہ میں اپنے راستے کو لوں گا نہ میں تیرے راستے کے اوپر چلوں گا۔ ایک تیسرا راستہ اختیار کیا، گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے حسین چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ایسا موقع آیا کہ جہاں پر گھوڑا رک گیا، جہاں پر گھوڑا رک گیا، ایک مرتبہ حسین جو ہے وہ گھوڑے کو ایڑ لگا رہے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ پھر حسین نے دوسرے گھوڑے کو بدلا اور پھر جو ہے اس سے چاہا اس کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اور اس طرح سے کئی گھوڑوں کو بدلا، اور پھر جب گھوڑے آگے نہیں بڑھے تو ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ اس زمین کا نام کیا ہے، یہ کون سی زمین ہے؟ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ اس زمین کو نینوا کہتے ہیں۔ پھر کہا حسین نے اس کا کوئی دوسرا بھی نام ہے؟ تو ایک نے کہا کہ اس کو شت فرات کہتے ہیں۔ پھر کہا کہ اور کوئی نام ہے اس کا؟ کہا کہ اس کو غازریہ کہتے ہیں۔ کہا کہ اور بھی کوئی نام ہے اس کا؟ کہا اب میں کہوں گا اے کہنے والے خاموش ہو جا، نہ اس بات کی خبر حسین کو نہ دے۔ بس ایک مرتبہ جب حسین نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے اور تو کہا کہ اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں، اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بس حسین نے کہا کہ بس اب ہماری منزل جو ہے یہیں پر آ کے ختم ہو گئی، یہ زمین میرے لیے بنی ہے اور میں اس زمین کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ ہاں بس خیموں کو وہیں پر نصب کیا جانے لگا، خیمے لگائے گئے۔ اب باقی باتوں کو چھوڑتا ہوں، بس روایت میں یہ ملتا ہے کہ حسین نے کہا کہ اس زمین کے مالک کون ہیں، کون لوگ ہیں کہ جو اس کے اونر ہیں، جن کی ملکیت ہے یہ۔ کہا کہ یہ بنی اسد کی زمین ہے۔ کہا کہ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا جائے، بنی اسد کے لوگوں کو بلایا گیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس زمین کو خرید لوں۔ کہا کہ کیوں اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں حسین؟ اے نواسے رسول، یہ زمین جو ہے وہ اولیاء خدا کے لیے اچھی نہیں ہے۔ جو بھی ولی خدا اس زمین کے اوپر آیا ہے وہ ہمیشہ پریشان ہوا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ پھر حسین نے کہا کہ یہ زمین میرے لیے بنی ہے اور میں اس زمین کے لیے بنا ہوں۔ ہاں اگر حسین چاہتے تو وہ زمین لے بھی سکتے تھے، لیکن حسین نے کہا کہ میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ حسین یہ بتانا چاہتے ہوں کہ جب میں نے اس زمین کو خرید لیا، اب اگر یزید کی فوج آئے گی تو حسین کی ملکیت کے اوپر جارحیت کرے گی، اور پھر جو ہے وہ یہ الزام نہیں آئے گا کہ حسین نے پیش قدمی کی، نہیں بلکہ یزید کی فوجوں نے حسین کے اوپر حملہ کیا۔ بس روایت میں یہ ملتا ہے کہا کہ میں اس زمین کو خریدتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس زمین کو تم کو 3 شرطوں کے ساتھ واپس کرتا ہوں۔ کون سی وہ 3 شرطیں ہیں عزیزان محترم؟ حسین کے عزاداروں ذرا دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ سنیے کہ کیا کہتے ہیں حسین کہ میں 3 شرطوں کے ساتھ اس کو واپس کرتا ہوں۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ دیکھو ہم اس زمین کے اوپر شہید کر دیے جائیں گے، ہمارے خون کو بہا دیا جائے گا، لیکن اور یزید کی جو فوجیں ہیں، ابن سعد کی جو فوجیں ہیں، وہ ہم کو دفن ہونے نہیں دیں گی۔ تم جو ہو تم لوگ آگے بڑھ کے میرے جنازے کو دفن کر دینا۔ پہلی تو شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب ہماری قبریں بن جائیں تو ان کے اوپر کاشتکاری نہیں کرنا، ان کے اوپر فارمنگ نہیں کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قبروں کے نشان مٹ جائے۔ اور تیسری شرط سن لیجئے، وہ ہم سب کے لیے ہے، وہ آپ کے لیے ہے، وہ حسین کے چاہنے والے حسینیوں کے لیے ہے۔ وہ تیسری شرط کیا ہے؟ حسین نے کہا کہ جب بھی کوئی میرا چاہنے والا اس زمین پر میری زیارت کے لیے آئے تو اس کو 3 دن تک کے
مہمان رکھنا. میں کہوں گا آقا حسین کیوں آپ کو اتنا خیال ہے اپنے چاہنے والوں کا؟ یہی تو حسین نے کہا تھا اے میرے شیو ما ان شربتم ما عذبن، جب بھی تم میٹھا پانی پینا، جب بھی تم اچھا پانی پینا تو میری پیاس کو ضرور یاد رکھنا. ہاں شاید جو ہے حسین یہ کہنا چاہتے ہو کہ جب ہمارا چاہنے والا 3 دن تک کے آ کے یہاں پر رہے گا تو وہ حسین کی پیاس کو یاد کرے گا، وہ حسین کی بھوک کو یاد کرے گا. لیکن ہائے حسین کی مظلومیت دیکھیے، جب یہ کہہ چکے، زمین کو دے چکے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک مرتبہ مردوں کو پھر بلایا، اور مردوں کو بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو ہمارے جنازوں کو دیکھو دفنا ضرور دینا. اور جب مرد چلے گئے تو پھر عورتوں کو بلایا بنی اسد کی، اور ان سے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے نہ آ سکے تو دیکھو تم ان کو جوش دلانا، ہمت دلانا کہ یہ آ جائیں. اور پھر اس کے بعد جب عورتیں بھی چلی گئی تو پھر ننھے سے بچوں کو بلا کے گود میں بٹھایا، اور بٹھا کے حسین کہنے لگے اگر تمہارے ماں باپ کسی وجہ سے نہ آ سکے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا، چند مشت خاک ہمارے جنازوں کے اوپر ڈال دینا تاکہ اس کربلا کے بن میں ہمارے جنازے برہنا نہ پڑے رہے. لیکن میں کہوں گا اے حسین آپ کی یہ خواہش دلی میں رہ گئی. بعد قتل حسین آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جنازے کو پامال کر دیا گیا. جنازہ تپتی زمین پر پڑا رہا، دھوپ پڑتی رہی، گرمی سے عجیب پیاس کا عالم تھا اہل بیت اہل حرم کا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انا للہ وانا الیہ راجعون.